ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فکذبوا، پس انہوں نے اس نوح کو جھٹلا دیا۔ فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس نوح کو، ومن، اور ان کو، معاہ، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا ان کو، خلائف، جانشین، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف، کیسے، کان تھا، عاقبۃ، انجام، المنذری، ڈرائے ہوئوں کا۔ ثم، پھر، بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعدہ، اس نوح کے بعد، رسولوں کو، الی کی طرف، قومہم، ان کی قوموں کے، فجاؤہم، پس وہ لائے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں، وما، بس نہیں، کانوا، تھے وہ، لیؤمنوا، کہ ایمان لے آئیں، بما، بوجہ اس کے، کذبوا، جو انہوں نے جھٹلا دیا، بہی، اس نوح کو، یا اس نبی کو، من قبل، اس سے پہلے، کذالک، اسی طرح، نطبع، ہم مہر لگاتے ہیں، علی، پر، قلوبی، دلوں، المعتدین، حد سے بڑھنے والے۔ فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اس نوح کو اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات دی۔ وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہیں پہلوں کا جانشین بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس آپ دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر اس نوح کے بعد ہم نے رسول بھیجے اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ ان کے پاس لائے واضح نشانی، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، پس وہ پہلی تکذیب کی وجہ سے ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور انہیں جانشین بنا دیا۔ جانشین کا مطلب کہ جو ختم ہو گئے، جو مر گئے، ان کے جانشین، دوبارہ نسل انسانیت انہی افراد سے چلی جو کشتی کے اندر سوار تھے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر غرق کر دیے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ عذاب پوری زمین پر آیا تھا یا خاص عراق کے علاقے میں جہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم آباد ہے۔ واضح دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ کہاں تک آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ پوری دنیا پر آیا، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، صرف اتنے علاقے میں آیا کہ جتنے علاقے پر وہ قوم آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ بات پکی ہے کہ اس وقت اس قوم کے سوا اور کوئی قوم آباد نہیں تھی دنیا میں، تو سارے غلط ہو گئے۔ وہ جو چند افراد کشتی میں سوار تھے صرف یہ بچے،
اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پہلو کا جانشین اور نائب بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھو، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے سے مراد ہے عبرت پکڑنا، کہ ایسا دیکھنا کہ جس سے انسان عبرت پکڑ سکے، کیونکہ وہ معاملہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے کہ دیکھو، دیکھنے سے مراد عبرت پکڑو، یعنی ان کے واقعے کو دیکھو اور اس کو سنو اور اس کو پڑھو، اور پھر دیکھو ڈرائے ہوں کا انجام کیسا ہوا، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، بس تم یہ دیکھو۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے رسول بھیجے، مسلسل بہت سے رسول آئے، بہت سے رسول آئے، الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف، ہر رسول اپنی قوم کی طرف آیا۔ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، جنوں اور انسانوں کے لیے جو بھی آپ کی زندگی سے لے کر تا قیامت آئے گا اس کے نبی آپ ہیں، وہ مانے یا نہ مانے نبی آپ ہیں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا رہا، صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آئے تھے یا اپنی قوم کے لیے تھے۔ اس میں بھی جو درست بات ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم کے سوا اور کوئی آباد ہی نہیں تھا، لیکن نوح علیہ السلام بھی آئے صرف اپنی قوم کے لیے تھے۔ وہ اتفاقی بات ہے کہ اس وقت اور کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی اپنی قوم کے مخصوص علاقے کے لیے ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت عالمی ہے، پوری انسانیت اور پورے جن ہر ایک کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ فجاءہم بالبینات، وہ ان کے نبی جب ان کے پاس آئے تو وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، آسمانی کتابیں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، واضح دلائل۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب، انہوں نے جب پہلے ایک دفعہ تکذیب کر دی، بس پہلے جھٹلا دینے کی وجہ سے پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، بعض دفعہ ایک انسان بغیر سوچے سمجھے ایک چیز کی تکذیب کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ بعد میں جب وہ سوچتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں نے تو غلط کی ہے، مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلے انکار کی وجہ سے دوبارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ جب میں پہلے ایک دفعہ انکار کر چکا، اب اگر میں دوبارہ مان گیا تو پھر میرے لیے شرم ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بغیر سوچے سمجھے ایک دفعہ نبیوں کا انکار کر دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں انکار پہلے انکار کی وجہ سے، کہ جب پہلے انکار کر دیا تو دوبارہ ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوئے، اگرچہ بعد میں ان کو بصیرت حاصل ہو چکی تھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں نبیوں کی تکذیب کر کے، بس پھر دوبارہ مانے نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض دفعہ ہم کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے کیوں نہیں جی، یہ تو ایسے ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے فرقے میں نہیں ہے، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ویسے ہوتے ہیں۔ بس وہ پہلی دفعہ جو انکار کر دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا انکار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بعد میں لوگ کیا کہیں گے، اب شرم آئے گی دوبارہ اس کو مانا جائے۔ یہ جھوٹی موٹی شرم حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، بہت سے لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے ایک عالم فوت ہوئے،
عرب کے کافی نامی گرامی عالم تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کمزوریاں تھیں، خرابیاں تھیں۔ ان کو وقت کے علماء نے سمجھایا، طلباء نے ان سے بحثیں کی، ان کو سب کچھ بتایا، سارا کچھ سننے کے باوجود وہ اسی عقیدے پر اڑے رہے، بس ضد رہے کہ نہیں میں اسی پر بس۔ اس ضد کرنے کی وجہ سے وہ اسی عقیدے پر فوت ہوئے۔ اب کبار علماء کرام کے ان کے بارے میں جو رائے آ رہی ہے وہ بڑی سخت ہے کہ اس بندے کو بار بار عقیدہ دکھایا گیا، یہ لاجواب ہوا، جواب بھی نہیں دے سکا، لیکن ضد کی وجہ سے ماننا بھی نہیں۔ کیوں کہ پہلے ایک چیز کا انکار کر دیا، اب دوبارہ اس چیز کا اقرار کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ ایک چیز کا انکار کرتا ہے نا، دوبارہ اس کو تسلیم کرنا، وہ یوں شیطان اس کو کہتا ہے تو اپنا تھوکا بچا لے گا۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ عاجز آدمی جہاں سے اس کو حق ملے وہ اس کو لیتا ہے۔ سمجھدار اور عقل مند آدمی نہ فرقوں میں بٹتا ہے، نہ تنظیموں میں پڑتا ہے، نہ گروہ بندیوں کے اندر پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے اپنی آخرت سدھارنے سے غرض ہے، اگر آخرت یہاں سے سدھرتی ہے تو میں یہاں سے سدھاروں، اگر وہاں سے سدھرتی ہے تو میں وہاں سے سدھاروں۔ عقل مند آدمی باپ دادے کے دین کے چکروں میں نہیں پڑتا کہ یہ میرے باپ کا دین تھا، یہ میرے دادے کا دین تھا، یہ میرے مولوی صاحب کا دین تھا، یہ فلانے کا فرقہ تھا، یہ فلانے کا فرقہ تھا، وہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں۔ ایک اس کا معنی یہ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنے نبیوں کی تکذیب کی، بس پھر کرتے گئے، اور یہاں سے ایک بات بھی نکلی، ایک گناہ باقی گناہوں کا سبب بنتا ہے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ پہلا گناہ انہوں نے کیا، دوسرے تیسرے چوتھے گناہ کا سبب بھی پہلا گناہ بنا۔ جب ایک گناہ سے توبہ نہ کی جائے تو وہ گناہ کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان لانے والے نہیں تھے بوجہ اس کے کہ ان کے بڑے نبی علیہ السلام کی تکذیب کر چکے تھے۔ یعنی جب ان کے بڑوں نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کر دی تو پھر چھوٹے بھی بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی چلتا ہے، ہمارے بڑے جس چیز کا رد کر دیں چھوٹے بھی دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ معاشرے کے اندر سمجھدار اور بصیرت سے چلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یار وجہ تو دیکھو، وجہ تو جانو کیا ہے، سبب تو سمجھ آنا چاہیے، وگرنہ ہم میں سے اکثر لوگ جس کو کہتے ہیں نا مکھی پہ مکھی مارنا، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ جو بڑوں نے کہا وہی ہو گیا، خود سوچو بچار کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جو حق کی مخالفت میں حد سے بڑھ جائے، معتدین حد سے بڑھنے والا، حق کی مخالفت ڈٹ کے کرنے والا، حق والوں پر طنز کرنے والا، تبرہ کرنے والا، اذیتیں دینے والا، ان کے الٹے پلٹے نام لینے والا، ایسے بندوں پر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر ہدایت کی طرف نہیں۔ کبھی بھی حق کی ایسی مخالفت نہ کریں کہ جس کی بنا پر دل پہ مہر لگ جائے۔ جب تک کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو اس کے خلاف بولے ہی نہ، خاموش رہیں۔ بعض دفعہ بیجا انسان کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخالفت کی وجہ سے اس کے دل میں ضد پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ضد کی وجہ سے وہ حق کو ساری زندگی قبول ہی نہیں کرتا، اور اسی پر پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والے، یعنی حق کی مخالفت میں جو حد سے بڑھ جائے، ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ ہم عوام ہیں کہ علماء ہیں کہ کسی بھی طبقہ کے لوگ، اصل میں بات ہوتی یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ایک مسئلے کے خلاف کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے انکار کی طرف لپکتے ہیں کہ اس کا فوری انکار کرو، کیونکہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے میرے ذہن میں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ کس بنیاد پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا حدیث اس کی بنیاد تھی یا باپ دادے کو دیکھ کر اس مسئلے کو اپنا لیا تھا؟
بس بڑوں کو دیکھ کر اپنایا، وہ بڑے بنیاد تھے مسئلے کی، سامنے حدیث بھی آ گئی تو مسئلہ چھوڑ دیا، حق کی مخالفت پہ اتر آئے۔ ایسے دن اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز پر مہر لگائے تو وہ چیز کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔